اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم بھی ان مقدس ہستیوں کی طرح ایمان لاؤ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب توحید کا اعلان سنا اور فوراً آمنا و صدقنا اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لیا، اور وہ عظیم ہستیاں اللہ کے نزدیک اتنا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے والی ہستیاں ہیں کہ جس طرح میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نشانیاں تورات، انجیل، زبور اور سابقہ صحیفوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، اسی طرح میرے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مخلص ترین اور عظیم ترین ساتھیوں کا تذکرہ بھی تورات و انجیل کے اندر کیا ہے، اور خاص طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ سے بڑی دور فارس علاقے کے رہنے والے تھے، جن کے والد اپنے علاقے کے رئیس بادشاہ تھے اور اس علاقے کے مذہبی طور پہ بھی پیشوا تھے۔ مذہبی اعتبار سے ان کا تعلق مجوسی خاندان سے تھا، ایسی قوم اور قبیلے سے تھا جو آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انسان حق کی تلاش کرتا ہے اور اللہ سے توفیق بھی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، دعا کرنا اور کوشش کرنا، تو پھر میرا اللہ یقینی طور پہ انسان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کی وجہ سے اس کے لیے ہدایت کو پانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے۔ یہ آگ جسے لوگ اپنا دیوتا، اپنا خدا، اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ میرے نزدیک تو خدا نہیں ہو سکتا، اور حق کی تلاش شروع کی۔ عیسائیوں کے پاس پہنچے، ایک پادری کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کرتے کرتے ان کے سب سے بڑے راہب اور سب سے بڑے عالم کے پاس پہنچے۔ مختلف ان کے رہبان سے علم حاصل کرتے رہے اور وہ 3 خداؤں کا ان کے سامنے نظریہ پیش کرتے رہے، لیکن ہر بار یہ انہیں یہی سوال کرتے کہ مجھے آپ سے جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر تسلی نہیں ہوئی۔ بالآخر ایک عیسائی راہب نے یہ کہا کہ اچھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو فلاں عالم کے پاس بھی گئے ہیں، فلاں کے پاس بھی گئے ہیں، فلاں کے پاس بھی گئے ہیں، کہا میں نے تورات اور انجیل کے اندر یہ نشانیاں پڑھی ہیں کہ ایک شہر جو کھجوروں کے نام سے معروف ہے، اس کی کھجوریں بہت عمدہ اور اچھی ہوا کریں گی، اس کے اندر ایک انسان آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اللہ کا آخری لاڈلا پیغمبر ہوگا، تمام نبیوں کا، دونوں جہانوں کا بھی سردار ہوگا، اور ان کی نشانیاں بھی تورات و انجیل کے اندر انہوں نے بتائیں جو میں نے پڑھی، کہ ان کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، یعنی کہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نشانی میں سے یہ نشانی ہے کہ ان کے مانگنے والے اکثر غرباء، یتیم، مساکین ہوں گے۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ تحفہ قبول کریں گے لیکن سجدے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ اب یہ نشانیاں کون بتا رہا ہے؟ عیسائی راہب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں۔ بلکہ اسباب پیدا کرنا اس شان کریمی کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ انسان کے بس میں صرف اور صرف ارادہ کرنا اور اس کے لیے کوشش
کرنا ہے، اسے پایا تکمیل تک پہنچانا کسی بھی انسان کے بس کی بات۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فیکٹری کارخانہ بنا لیا، میں نے بہت بڑی جائیداد سے بیچ لی، میں نے فلاں جو ہے اپنا ٹارگٹ جو ہے اسے حاصل کر لیا، فلاں منزل پہ فلاں منزل پہ پہنچ چکا ہوں، شاید میرا کمال ہے۔ نہیں، ذات گرامی سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کا فرما ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ لہذا جب اللہ سے مانگیں تو اپنے محدود وسائل کے مطابق نہ مانگیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگیں۔ وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، مجھے نہیں دے گا؟ لہذا حضرت سلمان فارسی کیونکہ ہدایت کے متلاشی ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ نے اسباب پیدا کیے، بکتے بکاتے مدینہ شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ رئیس کے بیٹے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، بڑی شاہانہ زندگی دیکھی ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ دیکھے ہیں، لیکن دیکھیں دینی تڑپ تو آج ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، دین کی جستجو اور اپنی آخرت کی فکر۔ آج ہمیں صرف ایک ہی فکر ہے، دنیا سمیٹتے ہیں، دنیا سمیٹتے ہیں۔ اب اس دنیا کے سمیٹنے کے چکر میں ہمیں نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ جو حقوق و ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی ان کی فکر، بالکل کوئی لاپرواہی نہیں۔ لیکن دیکھیں شاہانہ زندگی، ٹھاٹ باٹ، نوکر چاکر ملازمین خدمت کے لیے حاضر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہدایت کے لیے نکل پڑے ہیں، اور مدینے پہنچتے پہنچتے غلام بن چکے۔ چلے تھے تو رئیس کے بیٹے تھے، مدینے پہنچے ہیں تو غلام بن چکے ہیں۔ باہر کیا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، مختلف ملاقاتوں میں وہ نشانیاں دیکھی جو تورات انجیل کے اندر راہب نے بتائی تھیں۔ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں، ایک دن کھجوریں لے کے جا کے کہا یہ صدقے کی کھجوریں میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں صدقہ نہیں کھاتا، نہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ صدقہ کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو آل ہیں، نبی علیہ السلام نے نام لے کے بتایا کہ یہ صدقہ ان کے اوپر حلال نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کھجوریں لے کے کہا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا، یہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئی۔ اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ کی مجلس اختیار کرنے والے ہیں وہ بھی غرباء و مساکین ہیں، کمزور لوگ ہیں، جنہیں دنیا والے اپنی مجلس میں بٹھاتے نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہیں بھی اٹھا کے اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے نام نہاد اپنے آپ کو لوگوں کے لیے کارساز سمجھنے والے اور لوگوں کو بتانے والے کہ آپ کی تمام بیڑیاں بنانے والے ہم ہیں، اپنے برابر کسی کو بٹھاتے نہیں۔ دیکھیں دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ نشانی بھی دیکھی۔ اب ایک نشانی رہ گئی کہ مہر نبوت دیکھنی تھی جو آقا علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان میں لکھی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کو کہ اللہ رب العزت نے بڑی کمال حکمت دی تھی۔ آقا علیہ السلام کی خوبیوں میں سے اللہ نے یہ خوبی بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کو پکڑیں اور کہیں کہ ایک دن میں سارا دین سکھا دیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایک شرابی آدمی ہے، شراب کا عادی ہے، 10 20 30 سال سے شراب پی رہا ہے، اور آپ اسے ایک ہی جھٹکے میں کہیں شراب چھوڑ دیں، اور ہے بھی نشے کی حالت میں، تو اس حالت میں تو ذات گرامی وہ شراب نہیں چھوڑے گا۔ تو قرآن کا اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ جنازے کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پوری کوشش یہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں طریقے سے دیکھ لوں کہ اس شخص کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے کہ نہیں، آخری نشانی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ بے چینی اور بے قراری دیکھی تو اپنی چادر کو کندھوں سے تھوڑا سا نیچے جو ہے کیا، اور سلمان فارسی نے جیسے ہی دیکھا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ نشانیاں اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کی تورات انجیل اور سابقہ صحیفوں کے اندر بیان فرمائی تھی۔ اسی طرح میرے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں کے تذکرے بھی تورات و انجیل کے اندر کیے ہیں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کا حاکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے قاصد ہیں، ہمارا پیغام آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان
اندر یہ خوبی ہوگی کہ آپس میں وہ مجسمہ محبت ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ، نرم زبان کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اشداء علی الکفار، اور کفار کے مقابلے میں، غیر مسلموں کے معاملے میں بڑے سخت گیر ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پہ نمازوں کی جو ہے نشانیاں بھی پائی جائیں گی، اور وہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کے متلاشی ہوں گے، اور یہ ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے تورات و انجیل کے اندر بیان فرمائے۔ تو گویا کہ کہتے گرامی، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن یہ خوبی اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے دل میں نرم گوشہ ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، الفت ہو، اور ہر ممکن کوشش ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اشداء علی الکفار، اور کافروں کے معاملے میں اور کفریہ کاموں کے معاملے میں دل میں انتہائی نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن آج دیکھ لیجیے معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک دیکھ رہے ہیں، سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری دوستیاں ساری غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، اور اسے کیا پیش کیا جاتا ہے، جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور جو پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے معاملے میں ہمارے رویے میں اتنی سختی ہے کہ وہ باطل ہو رہے ہیں اور دین اسلام سے جو ہے منحرف ہونے کی چکروں اور کوششوں میں۔ لہذا حضرت گرامی، تورات و انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وصف اور خوبی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھیوں کی بیان فرمائی ہے کہ آپس میں انتہائی محبت، کس حد تک محبت کہ عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے کہ پورا عرب نام سن کے کانپتا ہے۔ پورا عرب 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، اس پاکستان سے کئی گنا بڑی سلطنت کے حاکم، آج ہمارے علاقے کا چھوٹا سا چودھری ہو، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور وہ کہتا ہے میرے سامنے بولتے ہو، تمہاری اتنی جرأت، تم مجھے مشورہ دیتے ہو۔ حضرت گرامی، مسلمانوں کے لیے دل میں محبت، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سن چکے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو، اللہ تم پہ راضی ہے، تمہارے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے کھول دیے گئے ہیں۔ عظمت اتنی، مقام اتنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کو نبی بننے کے لائق ہوتا تو یہ بندہ علم و دانش اور حکمت کے اعتبار سے بالکل اس قابل ہے کہ اللہ سے نبی بنائے، لیکن چونکہ اللہ نے نبی تو بنانا نہیں۔ شان کریمی اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں، ساری امت کا مشورہ ایک جانب ہے، اس اکیلے شخص کا مشورہ دوسری جانب ہے۔ آقا علیہ السلام نے کثرت کے مشورے کو مان لیا، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ نہیں، اس شخص کا مشورہ بالکل ہماری رائے کے مطابق ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب و عجم کی حاکمیت ملے گی۔ لوگوں نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کلمہ توحید و رسالت کو سنا تو اقرار کرنا شروع کر دیا۔ 6-7 سال گزر گئے، لیکن ابھی اسلام بڑی آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کے دلوں تک سرایت کر رہا ہے۔ مخالفین طاقتور ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بڑی طاقت میں ہیں، اور بزور بازو اس دین اسلام کو پھلنے پھولنے سے روکنے کے لیے ہر جتن کر رہے ہیں۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واحد ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے رب سے مانگ کے لیا ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہم اعز الاسلام۔ اللہ، مکے کے اندر 2 شخص ایسے ہیں جن کی مکے والے بڑی مانتے ہیں، مکے کے لوگ بڑی مانتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بندہ اسلام قبول کر لے تو اسلام کو جو ہے وہ عزت بھی ملے گی، تقویت بھی ملے گی، اور مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، اللہ دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے تو جاتے گرامی اب
دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت عطا نہیں کریں گے۔ اب رات کی تاریکی میں اللہ سے مانگ چکے ہیں، جب صبح ہوئی اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کر دیے۔ 6-7 سالوں سے عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان تو اٹھاتے ہیں، ان کے ماننے والوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں، اتنا دم نہیں کہ اپنی تلوار اٹھا کے یا تو اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن ہی کر دیں۔ اب تلوار پکڑی ہے، عمر کتنی ہے؟ 27 سال، بھرپور جوانی، اور پورے عرب کے اندر نامی گرامی پہلوان مشہور ہے۔ مکے سے چند میل کے فاصلے پہ اوقاز ایک منڈی لگا کرتی تھی جہاں بہت بڑا سالانہ میلہ لگتا تھا، اور اس میلے کے اندر پورے عرب کے نامی گرامی بڑے بڑے طاقتور پہلوان جو ہے وہ شرکت کیا کرتے تھے، اور اکھاڑا سجا کرتا تھا، اور پہلوان جو ہے اپنے پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ کوئی پہلوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس وقت 27 سال کی عمر میں پورے مکے کے اندر تمام قریشیوں کے اندر صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے بھی سب سے عمدہ لکھنا پڑھنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آتا تھا۔ شاعر نہیں تھے لیکن بہت اچھے ادیب تھے، شاعروں کی شاعری بڑے عمدہ طریقے سے جان سکتے تھے کہ شعر کا اصل مقصد کیا ہے، یہ شاعر اس کا پس منظر کیا بیان کر رہا ہے، اور اس کا اصل مقصد اور محور کیا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح مکے کے مشرکین نبی علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، میں بھی کبھی کبھی تنگ کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں چلا گیا، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اور میں باہر سے آوازیں کس رہا تھا، جیسے سارے کہتے تھے کہ شاعر ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، تو میں نے بھی یہ آوازیں کسنا شروع کر دی، تو اندر سے آواز آنا شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ میں نے کہا کہ ان کی باتیں تو فضول ہیں، تو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ یہ رسول کریم کی بڑی اچھی اور عمدہ باتیں ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ میں نے کہا یہ تو شاعر کا گھر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن اس پہ ایمان لانے والے تھوڑے ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، میرے دل میں جو بھی وسوسہ، جو بھی خیال پیدا ہو رہا ہے اس کے مطابق مجھے جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے آگے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلاً ما تذکرون، لیکن غور و فکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور سب سے بڑی بات کہ یہ کلام میری بھی نہیں ہے، یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں، جس کی تلاوت میں کر رہا ہوں، جو کلام میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرا بھی پیغام نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیات کریمہ سننے کے بعد میرے دل میں بہت کچھ تھا، لیکن میں وہاں سے فوراً بھاگ گیا، چلا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب اللہ رب العزت نے ان کے قلوب و اذہان، ان کے دل اور دماغ کو اسلام کی روشنی سے منور کرنا تھا، کہتے ہیں گھر سے اپنی تلوار پکڑی ہے، تلوار سونپی ہوئی ہے، اور نیزہ بھی پکڑا ہوا ہے، بڑے غصے اور جلال میں گھر سے نکلا ہوں۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا، عمر خیریت؟ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا جلال اتنا تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے کھڑا ہو جائے اور بات پوچھ جائے۔ کہا عمر خیریت، کدھر جا رہے ہو؟ کہا وہ فتنہ جو مکہ کے اندر 6-7 سال سے جنم لے رہا ہے اور آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے، آج اس پودے کو میں ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ ایک ایسے سورج کو غروب کرنا چاہتے ہو جس کی روشنی اور جس کی کرنیں تمہارے گھر تک پہنچ چکی ہیں، اور پہلے اپنے گھر کی فکر تو کر لو۔ تم کہتے ہو کہ وہ شاعر، وہ جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کے سامنے اپنا کلام پیش کرتا ہے تو لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتے ہیں، تو تمہارے تو اپنے بھی ہیں اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی نفی کر چکے ہیں،
تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فوراً اس بات کے اوپر کان دھرے، کہا اچھا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، فوراً کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ اب بہن کو بھی پتا ہے کہ بھائی کی طبیعت بڑی جلالی ہے، بڑے غصے کے مالک ہیں، بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں بھی پتا ہے۔ باہر کے دروازہ کھولا اور ان سے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے شعراء کی شاعری پڑھ چکے ہیں، بڑے بڑے ادیبوں کا کلام پڑھ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر میرے اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے کہ اگر کوئی غور و فکر کر کے اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں، زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے نیکی میں سرور نہیں آتا، تو بھائیو رب کے کلام کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، دل و دماغ جو ہے اللہ منور کر دے گا، دل کے تالے کھول دے گا، دلوں کا زنگ جو ہے، دلوں کی تاریکی میرا اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے بالکل ختم کر دے گا۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا رب کا کلام پڑھ رہے۔ کہا مجھے بھی سناؤ۔ کہا نہیں، تم ناپاک ہو۔ قرآن مجید کی آیات پہلے غسل کروایا، پھر قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ اب چونکہ رات کی تاریکی میں مصطفیٰ کریم رب سے مانگ چکے ہیں کہ اللہ مجھے عمر چاہیے، دل میں اللہ اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ اب پہلے بھی اگر اسلام کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سن چکے ہیں، اب وہ تلاوت پہلے بھی دل کے اوپر اثر کر چکی ہے۔ اب اپنے بہنوئی اور اپنی بہن جن کو مارا بھی پیٹا بھی، لیکن جب قرآن کی تلاوت سے نہیں، کہا اپنے بہنوئی سے کہا مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ اب آقا علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کے جو چند مسلمان تھے 39 یا 40 کے قریب مرد و خواتین، ان کو اسلام کے متعلق رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اب وہاں بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید اور ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں آ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے تلوار بھی پکڑی ہے، نیزہ بھی پکڑا ہوا ہے، تو صحابہ بھی پریشانی کی وجہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تک تو مکے والوں نے ہمیشہ مارا پیٹا ہے، لیکن آج لگتا ہے کہ عمر اپنی تلوار سے ہماری گردنوں کو مار دے گا، ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے بہادر، بڑے دلیر، جو رشتے میں نبی علیہ السلام کے چچا بھی لگتے ہیں اور رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پیا وہ دونوں، تو سمجھا کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر عمر اس کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر معروف ہیں تو اتنے بزدل ہم بھی نہیں، اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ویلکم کریں گے، مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اگر ارادہ بد لے کے آئے ہیں تو آج عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دل میں مسکرا رہے ہیں کہ میں تو رات کی تاریکی میں رب سے مانگ چکا ہوں، عمر آ نہیں رہا بلکہ لایا جا رہا ہے۔ رحمت الہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آغوش نبی میں ڈال رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام فوراً اٹھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں سے پکڑ کے جوڑتے ہیں، کہا عمر خیریت ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ پہلا موقع تھا جب نعرہ تکبیر سے پورا مکہ گونج اٹھا اور مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ آج تک ہم یہ نعرہ پست آواز میں سنتے تھے، کمزور سی نحیف سی آواز آتی تھی، لیکن آج اتنی طاقتور آواز کہ پورا مکہ جو ہے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا ہے۔ اور پھر جب نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام نے کہا صفیں سیدھی کریں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے؟ کہا نماز پڑھنے لگے۔ تو کہا نماز تو اللہ کے گھر میں پڑھنی چاہیے، کہا وہاں مشرکین مکہ پڑھنے نہیں دیتے۔ کہا یا رسول اللہ جب رب سے مجھے مانگا ہے تو اللہ نے عزت بھی دے دی، تقویت بھی دے دی، کہا میرے ساتھ چلیے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو آپ کو حرم کے اندر نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت بھی دی، عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تقویت بھی دی، اور آقا علیہ السلام اور سارے ساتھیوں کو لے کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حرم میں جا کے نماز جو ہے وہ ادا کرنا۔ تو حضرات گرامی یہ مراد رسول ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسی طاقت
اور ایسی قوت اسلام کو دی کہ واقعی ہی اس کے بعد مشرکین مکہ کا ظلم و ستم پھر اس طرح کا نہیں تھا کہ اس سے پہلے مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ہر واقعہ ہی جو ہے انتہائی نرالا اور بڑی بہادری و دلیری اس کے اندر نظر آتی ہے۔ ہجرت کا موقع آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب ہجرت کر کے آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس وقت گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے تھے سب سے زیادہ مسلمان مدینہ تجربہ کے اندر موجود تھے، اور 70 یا 80 سے زیادہ لوگ مدینہ کے اندر اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ خواہش مند تھے اور وہ بار بار مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، مکے والے آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے، آپ کو ستاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو صحابہ و صحابیات رات کی تاریکی میں مکے والوں سے چھپ چھپا کے مکے سے نکلتے ہیں اور مدینے کا سفر باندھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی صورت میں حضرت فاروق کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں، تو 20 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، جس میں آپ کی بیوی، بچے، آپ کے بہنوئی، آپ کی ہمشیرہ، 20 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور تلوار پکڑی ہوئی ہے، ننگی تلوار۔ مکہ سے نکلے ہیں پھر واپس آئے، حرم کے اندر جاتے ہیں، مشرکین مکہ کو للکارتے ہیں اور کہا ہے کوئی تم میں سے جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو اپاہج کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کا سہارا توڑنا چاہتے ہیں، اور میرے مقابلے میں آج عمر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے۔ 20 افراد ساتھ لیے ہجرت کی اور مدینہ میں چلے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنی کمال درجے کی فہم و فراست عطا کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہی دین اسلام سے مالا مال فرمایا کہ کئی موقع پہ آقا اسلام نے مشورہ مانگا۔ بدر کی بات ہے، جب 70 قیدی پکڑے گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا، میرے ساتھیوں بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو سب ساتھیوں نے مشورہ دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ ویسے بڑے نرم دل آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے باپ، کچھ ایسے ہیں جن کے بیٹے، کچھ ایسے ہیں جن کے بھائی، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لہذا انہوں نے جو ہمارے اوپر ظلم کیے ہیں وہ ان کا معاملہ، ہم ان کو جو ہے قتل نہیں کرتے، آپ ان سے فدیہ دیں اور انہیں آزاد کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کیونکہ وہ بھی مجسمہ رحمت تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ مانا اور فدیہ دے کے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ آرڈر جاری کر دیا کہ نبی آپ کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کا، اپنے دشمنوں کو اور اپنے گستاخوں کو جب آپ کی قید میں آئے آپ فدیہ دے کے انہیں چھوڑ دیں۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ اسی طرح میرے نبی کا سب سے بڑا گستاخ مدینہ کے اندر جس نے میرے نبی کو بڑی تکلیف پہنچائی اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس موقع پہ وہ میرے نبی کا دل دکھا سکتا تھا، منافقین کا سردار جب فوت ہوتا ہے تو بیٹا نبی علیہ السلام کا پکا سچا ساتھی، صحابی، شاگرد، دوست ہے، آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں اور آپ کے دعائے مغفرت کی وجہ سے عرش والا معاف کر دے کہ رسول اللہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ ہر بیٹے کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، ایک فطری عمل ہے، فطری محبت کا تقاضا ہے۔ تو نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ اس کی بڑی بڑی تکلیفیں، اتنی تکالیف بھی نبی علیہ السلام کو انہوں نے پہنچائی کہ آقا علیہ السلام کی پاک باز بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگا دی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پہ عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی، اور ایک بزرگ صحابی، معمر ترین صحابی، جن کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے یہ لگائی ہوتی تھی کہ قافلے کا جو سامان پیچھے گر جائے یا رہ جائے آپ نے وہ سمیٹ کے لے کے آنا، تو قافلے سے کافی پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رات کی تاریکی تھی، انہیں قضائے حاجت ہوئی، اپنے اونٹ سے اتری، سواری سے اتری، قضائے حاجت کے لیے گئی، وہاں اتفاقاً ان کے گلے کا ہار ٹوٹا، تلاش کرتی رہی، جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میرا وزن بہت کم تھا اور اونٹ کے اوپر پالان تھا، تو صحابہ کو اور نبی علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہو سکا
آج اکثر ہم یہ دعویٰ لوگوں کے اندر سنتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ بھائیو کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، اور نہ یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ رب کے پیغمبر ہوتے ہیں، رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ بلاتا ہے تو بولتے ہیں، نہ بلائے تو نہیں بولتے، اگرچہ ان کی پاک باز خواتین کے اوپر تہمت بھی لگے اور کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پریشانی میں اور آقا علیہ السلام اس پریشانی میں مبتلا ہے، اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ بھائیو اگر نبی کے پاس غیب کا علم تھا تو اسی وقت کہتے کیا منافقین کے سردار تم جھوٹ بول رہے ہو، میری پاک باز بیوی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں حد کذب لگے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام تب تک انتظار کرتے رہے جب تک اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیات میں ہے وہ نازل نہیں کرتے۔ یہ ساری تکالیف میرے نبی کو یاد تھی، لیکن جب بیٹے نے کہا کہ میرے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعائیں مغفرت کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام پھر بھی جاتے ہیں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ میری دعا کرنے سے اللہ اسے معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جا کے جنازہ بھی پڑھایا اور اپنا لعاب ان کے منہ کے اندر بھی ڈالا اور اپنا کرتا اتار کے بھی دیا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کیونکہ یہ آپ کا گستاخ ہے، یہ آپ کا گستاخ ہے، اور گستاخی رسول کی سزا ہلاکت میں صرف قتل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں۔ کہا یہ آپ کا گستاخ ہے، ایک بار چھوڑ کے 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، میں نے اس گستاخ رسول کو معاف نہیں کرنا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تھے تو میں نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، کہا رسول اللہ نہ جائیں، اس گستاخ رسول کے لیے دعا نہ کریں۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں اللہ حکم الحاکمین قرآن کا حصہ بنا کے نازل کر۔ اسی طرح ازواج مطہرات جب دین اسلام پھیلتا گیا اور مکہ و مدینہ سے باہر تک اس کی روشنی پھیلی اور اس کی کرنیں جو ہیں پوری زمین کو منور کرنی ہے اور دور دراز سے لوگ جوگ دین اسلام قبول کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ پہلے تو آپ کے ددحال کے یا ننہال کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، تو ازواج مطہرات وہ بھی ہماری بہنیں تھیں یا ہماری بیٹیاں تھیں، اب وہ امہات المومنین بن چکی ہیں، لیکن اب دور دراز سے اجنبی لوگ بھی آتے ہیں، مخالفین بھی آتے ہیں، ممکن ہے کہ دشمن بھی ہوں، لہذا آپ اپنے ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ جب وہ اجنبی آدمی ان کے پاس آئے تو وہ پردہ کیا کریں۔ یہ تب کا حکم ہے جب ان پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کا حاکمین قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں۔ تو جاتے ہیں بے شمار ایسے موقع حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں اور اللہ حکم الحاکمین کو وہ مشورہ اس حد تک پسند آتا ہے اللہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا اور ان کے بعد عمر فاروق کا خلیفہ بننا، اس کی جانب بھی نبی علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں ہی اشارتاً بتا چکے تھے۔ آقا اسلام نے ایک دن اپنی خواب بیان فرمائی، کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، ایسا کنواں جس کی منڈیریں نہیں بنی، زمین کی سطح پہ بنا ہوا ہے، اور میں اس کا ڈول کھینچتا ہوں، میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی ڈول کو کھینچتے ہیں، لیکن اس ڈول کو کھینچنے میں ان کے اندر کمزوری ہے، بڑا زور لگا کے بڑی جان فشانی سے کھینچتے ہیں، ایک یا دو ڈول بڑی مشکل سے کھینچ پاتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور جیسے وہ آتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ڈول پہلے سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا ڈول جسے ابوبکر کھینچ نہیں پا رہے تھے اب اس سے بھی بڑا ڈول، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی جمع مردی کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں اور مسلسل کھینچتے جاتے ہیں، پانی نکالتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا پانی نکالتے ہیں سارے انسان اور سارے جانور جو ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صحابہ کو بتا رہے ہیں، اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے، لیکن ان کے عہد خلافت میں
اسلام کے خلاف بڑے بڑے جو ہے مخالفین اٹھیں گے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ نہیں کر سکیں گے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی عہد خلافت سنبھال لیں گے، اور پھر دین اسلام اتنی تیزی سے پوری زمین تک جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ اور اس کا عملی مشاہدہ مدینے والوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پھر ریاست مدینہ اتنی پھیلی کہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صوبائی اور زرعی نظام بنایا، 22 لاکھ مربع میل کو 10 صوبوں میں تقسیم کیا، اور پھر ہر صوبے کے آگے ضلع بنائے، اور ہر صوبے کے الگ الگ جو ہے گورنر بنائے، اور گورنروں کو خاص طور پہ ہدایت کی کہ تم کوئی خاص آدمی نہیں، میں نے تمہیں ذمہ داری دی ہے کہ آپ لوگوں کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کوئی انوکھی چیز بن چکے ہیں، آپ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے، جب کسی کو ضرورت ہو ہر عام بندہ بھی جو ہے آپ تک آسانی سے پہنچ سکتا ہو۔ اور یہ ہدایت کی کہ کسی گورنر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ترکی نسل کا گھوڑا استعمال کریں، کیونکہ اس وقت سب سے اعلیٰ نسل کا گھوڑا ترکی ہوا کرتا تھا، اور کہا کسی گورنر کو جو اجازت نہیں کہ باجی کی بات سے بدل کیا کریں، یعنی انہیں عاجزی کا حکم دیتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے سیاسی جلسوں میں اور اپنے دینی جلسوں میں ریاست مدینہ کا تذکرہ سنتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دیں، اور بھائیو دیکھیں ریاست مدینہ ایسی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا عدل و انصاف والا معاملہ کرنا کہ تمہیں اپنے گھر کے بعد کوئی چوکیدار کھڑا کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج ہمارے وزراء نکلتے ہیں تو 100 200 500 کی ٹیم ساتھ ہوتی ہے محافظین کی، کیونکہ پتہ ہے کہ عدل و انصاف تو کیے نہیں۔ حضرت فاروق اپنے گورنروں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ تمہیں کسی کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور تم باہر چوکیدار کو کھڑا کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ان فرامین کی روشنی میں ہی ایک غیر مسلم وفد آتا ہے، مدینہ میں آ کے پوچھتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت میں فلاں باغ میں وہ درخت کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی سن کے تھوڑا سا پریشان ہوا، کہا یہ کیسی عجیب بات کر دی انہوں نے، کتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حکمران کہ کیسر و کسریٰ کو بھی فتح کر دیا اس نے، 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچا دی اس شخص نے، اور زمین پہ درخت کے نیچے سونے والا۔ دوسرے بندے سے پوچھا، انہوں نے یہ کہا، تیسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا شاید یہاں مدینے میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں۔ تلاش کرتے کرتے پہنچے، دیکھا کہ واقعی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ حاکم وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اور درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ واقعی عدل و انصاف کرنے والا آدمی جو ہے اسے پھر دنیا والوں کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خوبی انہوں نے لوگوں کے اندر، اپنی رعایا کے اندر جو ہے عدل و انصاف قائم کیا، اور ان کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ غیرت اسلام ہونی چاہیے۔ جب ہمارے سامنے کوئی خلاف اسلام، کوئی خلاف شرع کام ہو تو اگر ہمارے ہاتھ میں اتنی سکت ہے کہ روکیں تو ضرور روکیں، اور اگر نہیں تو کم سے کم اتنی ضرور ہو کہ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بات عدل و انصاف لوگوں کے اندر قائم کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کیا، یہی وجہ تھی۔ ایک مرتبہ پہ لوگوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ میرے مومنین، آپ لوگوں میں جو مال تقسیم کیا ہے، جو کپڑے تقسیم کیے ہیں، ان میں کسی دراز قد آدمی کا کوئی لباس پورا بنا ہی نہیں، اور آپ کا تو اتنا دراز ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے جیسے شاید کسی سواری میں سوار ہیں، تو آپ کا کرتا اور شلوار کیسے بن گئی؟ تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جو ہاتھ میں وقت ہیں اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا ان کے سوالوں کا جواب تم دو۔ تو بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد گرامی کو دے دی، لہذا والد گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان تابناک اور روشن ستاروں کی سیرتوں کو پڑھیں تاکہ وہ ہمارے اندر بھی سرایت کرے، اور پھر ہمیں بھی وہی خوشخبریاں جو اللہ نے ان کو دی ہیں وہ ہمارے مقدر میں بھی آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے ایمان میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی